तसव्वुर करें, आपको एक ऐसी अंगूठी मिलती है जो आपको जब चाहे गायब कर सकती है। कोई आपको देख नहीं सकता, हाँ, कोई पकड़ नहीं सकता। आप मतलब कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। क्या करेंगे? क्या आप अपने नफ्स पर काबू रखेंगे या फिर उस ताकत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फ़ायदा गैर इंसाफ़ी से ही क्यों ना हासिल हो? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अफलातून की जो अजीम किताब है जमहूरिया या द रिपब्लिक, उसके बिल्कुल दिल में छुपा एक सवाल है। गाइजस नाम के एक चरवाहे को ऐसी ही अंगूठी मिलती है और वो इसे बादशाह को कत्ल करके खुद तख्त पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, ऐसी कहानी है। तो इस कहानी के जरिए अफलातून हमसे पूछते हैं, अगर सजा का डर ना हो, अगर पकड़े जाने का खौफ बिल्कुल ना हो, तो क्या इंसान फिर भी इंसाफ पसंद रहेगा? क्या इंसाफ की अपनी कोई कदर है या ये सिर्फ एक मजबूरी है या दिखावा है? खुशामदीद इस नए गहरे मुताले में आज हम कदीम यूनान के मशहूर तरीन फलसफी अफलातून यानी प्लेटो की शोहराए आफाक तसनीफ जमहूरिया के समंदर में गोता लगा रहे हैं। अफलातून, जिनके उस्ताद सुकरात थे और शागिर्द एरिस्टोटल, वो मगरबी फलसफे के सुतूनों में से एक है। बिल्कुल, और जमहूरिया शायद उनकी सबसे अहम किताब है। इसकी अहमियत सदियां बीत जाने के बाद भी कम नहीं हुई। देखें, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हम मुसलसल इंसाफ, अच्छी हुकूमत, तालीम का मकसद क्या है और एक शहरी का किरदार क्या होना चाहिए जैसे सवालात से दो चार रहते हैं। ये किताब इन बुनियादी सवालात पर एक नई रोशनी डालती है और हमें सोचने के नए रास्ते दिखाती है। सही है, तो आइए इस ज़हनी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल जो किताब उठाती है वो है, आखिर ये इंसाफ है क्या? अच्छा, इसको ज़रा खोलते हैं। देखिए, किताब का आगाज़ एक गुफ्तगू से होता है। सोक्रेटिस अपने दोस्तों के साथ पीरायस की बंदरगाह जाते हैं और वहाँ एक बुजुर्ग अमीर शख्स हैं सेफेलस, उनसे मिलते हैं। सेफेलस कहते हैं कि दौलत का एक फ़ायदा ये है कि आप बुढ़ापे में अपने कर्जे अदा कर सकते हैं और सच बोल सकते हैं ताकि मरने के बाद अजाब से बच सकें। गोया उनके नज़दीक इंसाफ यही है, सच बोलना और अपना कर्ज अदा करना। लेकिन सोक्रेटिस वो इतनी आसान सी तारीफ पर काने नहीं होते। वो एक मिसाल देते हैं, अगर आपका दोस्त दीवाना हो जाए, पागल हो जाए और आपसे अपना वो हथियार वापस मांगे जो उसने सेहत की हालत में आपके पास रखवाया था, क्या उसे वापस करना इंसाफ होगा? जाहिर है नहीं। इस नुक्ते पर सेफेलस बहस अपने बेटे पोलेमार्कस को सौंपते हैं। हाँ, पोलेमार्कस फिर कहता है कि इंसाफ है दोस्तों को फायदा पहुंचाना और दुश्मनों को नुकसान। ये उस वक्त का एक, आप कह लें, आम ख्याल था, लेकिन सोक्रेटिस इस पर भी एतराज करते हैं। पहला, क्या हम वाकई जानते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन? अक्सर गलत फहमी हो जाती है। बिल्कुल। और दूसरा, क्या किसी को नुकसान पहुंचाना इंसाफ हो सकता है? क्या इससे वो शख्स मजीद बुरा नहीं बन जाएगा? भला इंसाफ से बेइंसाफी कैसे पैदा हो सकती है? और यहाँ पर बहस में गर्मा गर्मी आ जाती है जब थ्रेसमेशिस, एक कहते हैं सोफिस्ट थे, वो गुस्से में दाखिल होते हैं। वो कहते हैं ये सब फिजूल की बातें हैं, असल बात सिर्फ एक है, इंसाफ ताकतवर का मफाद है। सीधी सी बात, माइट इज राइट। हुक्मरान अपने फायदे के लिए कावानीन बनाते हैं और कमजोरों का उन्हें मानना ही इंसाफ कहलाता है। ये एक बहुत ताकतवर लेकिन खतरनाक नजरिया है। सोक्रेटिस इसको भी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, पहला, क्या हुक्मरान हमेशा सही जानते हैं कि उनका असल फायदा किसमें है? वो गलती भी तो कर सकते हैं अगर गलत कानून बनाए तो। हाँ, ये भी है। दूसरा, हर हुनर या पेशा, जैसे डॉक्टर का काम, वो अपने सब्जेक्ट यानी मरीज के फायदे के लिए होता है, ना कि हुनरमंद के अपने फायदे के लिए। तो हुकूमत भी एक फन है, एक आर्ट है, उसे अवाम के फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ हुक्मरानों के। लेकिन थ्रेसमेकस हार नहीं मानता। वो इसरार करता है कि बेइंसाफ शख्स हमेशा इंसाफ पसंद से ज्यादा फायदे में रहता है, खासतौर पर अगर बेइंसाफी बहुत बड़े पैमाने पर की जाए, जैसे एक जालिम बादशाह, एक टायरेंट। किताब एक के आखिर तक सोक्रेट्स ने थ्रेसिमेकस को खामोश तो कर दिया है दलीलों से, लेकिन वो खुद भी मानते हैं कि अभी तक मतलब इंसाफ की असल हकीकत वाज़े नहीं हो सकी। और यहाँ से अफलातून के भाई ग्लूकॉन और अडीमेंथस वो बहस को अगली सतह पर ले जाते हैं।
وہ کہتے ہیں سوکریٹیز ہمیں صرف یہ مت بتاؤ کہ انصاف فائدہ مند ہے، ہمیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ انصاف اپنے آپ میں ایک اچھائی ہے، چاہے اس کا کوئی ظاہری فائدہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر انصاف پسند شخص کو دکھ اٹھانا پڑے اور بے انصاف شخص کامیاب رہے۔ وہ گیجیس کی انگوٹھی والی کہانی دوبارہ سناتے ہیں۔ ہاں، دوبارہ سنا کر کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو ہر انسان بے انصافی کرے گا، لوگ صرف سزا کے ڈر سے یا اچھی شہرت کے لیے انصاف کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل چیلنج جس نے جمہوریہ کو جنم دیا، اور اس مشکل سوال کا جواب دینے کے لیے سوکریٹیز کہتے ہیں کہ چلو انصاف کو ایک فرد کی بجائے ایک بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، ایک پوری ریاست میں۔ وہ ایک مثالی شہر، ایک آئیڈیل سٹیٹ کی تعمیر کا خیال پیش کرتے ہیں۔ ریاست کی بنیاد وہ کہتے ہیں انسانی ضروریات ہیں، کھانا، کپڑا، مکان۔ ان کو پورا کرنے کے لیے مختلف پیشوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسان، جلاحہ، مستری وغیرہ۔ یہاں تقسیم کار یعنی ڈویژن آف لیبر کا اہم اصول آتا ہے۔ ہر شخص وہ کام کرے جس کے لیے وہ فطری طور پر سب سے زیادہ موزوں ہے، سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ اور جب ریاست بڑھتی ہے تو اسے دفاع کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیفنس۔ اس کے لیے خاص طبقہ درکار ہے، محافظ، گارڈینز۔ ان میں جذبہ، اسپرٹ اور فلسفیانہ طبیعت، فلسافیکل نیچر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، افلاطون کے لیے تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ کردار بنانا تھا، روح اور جسم دونوں کی تربیت۔ وہ میوزک جس میں ادب اور شاعری شامل ہے، اور جمناسٹک یعنی ورزش پر زور دیتے ہیں۔ لیکن یہاں وہ ایک انتہائی، آپ کہہ سکتی ہیں، سخت قدم اٹھاتے ہیں، سینسرشپ کا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہومر جیسے عظیم شاعر کی بھی وہ کہانیاں جن میں دیوی دیوتاؤں کو غیر اخلاقی حرکتیں کرتے دکھایا گیا ہے، وہ بچوں کو نہیں سنانی چاہیے۔ صرف وہ ادب پیش کیا جائے جو اچھائی، سچائی اور بہادری کو فروغ دے، خدا کو اچھا اور سچا ظاہر کرے۔ ہاں، یہ بہت سخت لگتا ہے آج کے دور میں پوئٹس کو بین کرنا، لیکن افلاطون کا نکتہ یہ تھا کہ بچپن میں سنی گئی کہانیاں کردار پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں، اس لیے محافظوں کو صرف بہترین مثالیں ہی ملنی چاہیے۔ اسی طرح موسیقی کی دھنوں میں، ورزش میں، سب میں سادگی اور نظم و ضبط پر زور ہے تاکہ روح میں ایک ہم آہنگی، ایک ہارمنی پیدا ہو۔ اس تعلیم کے بعد پھر ریاست کی تنظیم کا سوال آتا ہے، آرگنائزیشن۔ یہاں افلاطون ایک اور انتہائی متنازع خیال پیش کرتے ہیں، شرافت والا جھوٹ، دی نوبل لائے۔ شہریوں کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ سب ایک ہی زمین یعنی ماں کے بچے ہیں، لیکن خدا نے انہیں مختلف دھاتوں سے بنایا ہے، کچھ کو سونے سے، یعنی حکمران بننے کے لیے، بالکل، کچھ کو چاندی سے جو سپاہی بنیں گے، مددگار ہوں گے، اور کچھ کو پیتل یا لوہے سے جو کسان اور دستکار بنیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی سونے والے کے گھر، مطلب حکمران کے گھر، لوہے کا بچہ پیدا ہو تو اسے دستکاروں میں بھیج دیا جائے، اور اگر کسی کسان کے گھر سونے کا بچہ پیدا ہو تو اسے حکمران طبقے میں شامل کیا جائے۔ نسل نہیں، قابلیت دیکھی جائے۔ ہاں، درجہ بدلنا چاہیے۔ اس جھوٹ یا قصے کا مقصد افلاطون کے نزدیک ریاست میں اتحاد پیدا کرنا ہے اور ہر فرد کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق مقام دینا ہے۔ کنٹروورشل ہے، لیکن ان کے خیال میں ضروری تھا۔ پھر محافظ طبقے کے لیے، یعنی حکمران اور سپاہی، ان کے لیے افلاطون مزید قربانیاں تجویز کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہوگی، کوئی ذاتی گھر نہیں۔ وہ کیمپس میں رہیں گے، مل کر کھائیں گے، سپاہیوں کی طرح، حتیٰ کہ ان کا کوئی ذاتی خاندان بھی نہیں ہوگا۔ مرد اور عورتیں برابر سمجھے جائیں گے تعلیم اور ذمہ داریوں میں۔ اور بچے پیدا ہوتے ہی ریاست کی مشترکہ نگرانی میں دے دیے جائیں گے۔ کوئی نہیں جانے گا کہ اس کا اپنا بچہ کون ہے، سب ایک دوسرے کو بھائی، بہن، والدین سمجھیں گے۔ مقصد وہی کہ محافظ ذاتی لالچ اور رشتوں کے بندھن سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف ریاست کی بھلائی کے لیے کام کریں، کرپٹ نہ ہوں۔ یہ آئیڈیاز، خواتین کی مساوات، بچوں کی شرکت، ذاتی ملکیت کا نہ ہونا، محافظن کے لیے یہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے، اور آج بھی ان پر کافی بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے افلاطون کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ایسی ریاست بنانا جہاں ہر کوئی اپنا کام کرے اور پورا معاشرہ ایک یونٹ کی طرح فنکشن کرے، اور اسی فنکشن میں انہیں
इंसाफ नजर आता है। बिल्कुल सही। किताब 4 में अफलातून 4 बुनियादी रियासती फजीलतें कार्डिनल वर्च्यूज का जिक्र करते हैं। हिकमत, विजडम, शुजात, करेज, एतदाल, टेम्परेंस और इंसाफ, जस्टिस। वो कहते हैं अगर रियासत मुकम्मल है तो ये चारों उसमें होनी चाहिए। तो हिकमत कहाँ है? हिकमत, वो कहते हैं, हुक्मरान तबके की कलील तादाद में पाई जाती है। वो पूरी रियासत के लिए सोच विचार करते हैं। और शुजात? शुजात मुहाफिज यानी सिपाही तबके की सिफात है। ये इस सही राय को हर हाल में बरकरार रखना है कि किस चीज से डरना चाहिए और किससे नहीं, जो तालीम ने सिखाया है। ठीक। और एतदाल, टेम्परेंस? एतदाल एक किस्म की हमआहंगी है। ये सिर्फ एक तबके की नहीं बल्कि पूरी रियासत की सिफात है। इस बात पर सबका इत्तेफाक कि अक्ल को हुकूमत करनी चाहिए और जज्बात और ख्वाहिशात को उसके तबे रहना चाहिए। तो अगर हमने हिकमत, शुजात और एतदाल ढूंढ लिया तो जो बाकी बचा वो इंसाफ है। एग्जैक्टली। यही अफलातून कहते हैं, इंसाफ वो बुनियादी उसूल है जिस पर रियासत कायम हुई थी। हर फर्द और हर तबका अपना वो काम करे जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मौजू है और दूसरों के काम में दखल ना दे। तकसीम कार का ये उसूल ही रियासत का इंसाफ है। हर कोई अपना पार्ट प्ले करे। ये तो रियासत की बात हुई, फर्द का क्या? और फिर अफलातून एक कदम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जैसी रियासत है वैसा ही फर्द है। इंसानी रूह या सोल के भी 3 हिस्से हैं, अक्ल, रीजन, जज्बा या गैरत, स्पिरिट, और ख्वाहिशात, एपेटाइट्स। फर्द में इंसाफ तब होता है जब ये तीनों हिस्से हम आहंग हों, जब अक्ल जज्बे की मदद से ख्वाहिशात को काबू में रखे। अच्छा, तो बेइंसाफी क्या हुई फिर? बेइंसाफी इस अंदरूनी तंजीम का बिगड़ जाना है, जब ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाए या जज्बा गलत सिमत में चला जाए। ये रूह की बीमारी है, उसकी सेहत का बिगड़ना है। तो ग्लॉकॉन और एडिमांटोस के चैलेंज का जवाब मिल गया। इंसाफ सिर्फ बहरूनी दिखावा नहीं, ये रूह की अंदरूनी सेहत, हार्मनी और खूबसूरती है। ये अपने आप में एक अच्छा ही है, चाहे इसके नतायज कुछ भी हों। लेकिन ये हार्मनी कायम कैसे होगी? रियासत को चलाएगा कौन? यहाँ अफलातून अपना सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाला नजरिया पेश करते हैं, फलसफी बादशाह, फिलासफर किंग। वो कहते हैं कि रियासतें उस वक्त तक अमन और इंसाफ नहीं पा सकती जब तक बादशाह फलसफी ना बन जाएं या फलसफी बादशाह ना बन जाएं। फलसफी ही क्यों? कोई तजुर्बाकार जनरल या सियासतदान क्यों नहीं? क्योंकि अफलातून के नजदीक फलसफी वो शख्स है जो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों, ओपिनियंस, शैडोज के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो असल हकीकत, रियलिटी, जो फॉर्म्स या आइडियाज़ हैं उनको जानना चाहता है। वो हुस्ने मुतलक, खैर मुतलक, इंसाफ़े मुतलक को समझना चाहता है। फॉर्म्स और आइडियाज़? हाँ, और सबसे बढ़कर वो खैर के तसव्वुर यानी आइडिया ऑफ द गुड तक रसाई हासिल करना चाहता है। ये वो चीज़ है जो तमाम हकीकत और इल्म का सोर्स है, जैसे सूरज रोशनी का सोर्स है। सिर्फ फलसफी ही इस हकीकत को समझ सकता है। इस बात को समझाने के लिए अफलातून अपनी वो मशहूर गार की तमसील, एलेगोरी ऑफ द केव सुनाते हैं ना? बिल्कुल। तसव्वुर करें, कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गार में कैद हैं, जंजीरों में जकड़े हुए। वो सिर्फ सामने दीवार पर पड़ने वाले सायों को देख सकते हैं जो पीछे जल रही आग और गुजरने वाले लोगों के पुतलों से बन रहे हैं। वो इन्हीं सायों को असल हकीकत समझते हैं। बेचारे। हाँ, अगर इनमें से एक कैदी को आजाद करके जबरदस्ती बाहर रोशनी में लाया जाए तो पहले उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पहले पानी में अक्स देखेगा, फिर असल चीजें, फिर रात को चांद सितारे और आखिर में सूरज को देखने के काबिल होगा, यानी खैर के तसव्वुर को समझने के काबिल होगा। और तब उसे एहसास होगा कि गार की जिंदगी तो जहालत थी। बिल्कुल, उसे गार की जिंदगी हकीर लगेगी। फलसफी यही आजाद शुदा कैदी है जो हकीकत तक पहुंच गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, उसे वापस भी जाना पड़ता है। यही असल बात है। फलसफी पर यह लाजिम है कि वो वापस घर जाए और दूसरे कैदियों को भी हकीकत से आगाह करे, उन्हें भी आज़ाद करवाने की कोशिश करे, चाहे वो उसका मजाक उड़ाएं, उसे पागल कहें या उसे मारने की कोशिश करें, जैसे सोक्रेटिस के साथ हुआ।
کیونکہ علم صرف ذاتی نجات کے لیے نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہے۔ اسی لیے فلسفی کو حکومت کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی حقیقی بھلائی کو جانتا ہے اور اسے نافذ کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت بلند تصور ہے حکومت کا، ذمہ داری کا، اور اس کے لیے افلاطون نے بہت لمبا اور سخت تعلیمی نظام بھی تجویز کیا ہے نا، ریاضی، جیومیٹری، ایسٹرونومی۔ ہاں، بہت تفصیلی نظام ہے۔ ان علوم کو صرف عملی فائدے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ روح کو حسیت کی دنیا سے اوپر اٹھا کر حقیقت، بینگ کی طرف لے جانے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ فن ہے ڈائلیکٹک، علم جدل یا فلسفیانہ بحث، جو بغیر کسی حسیات کے صرف عقل کے ذریعے فارمز کو سمجھتا ہے اور آخر میں خیر کے تصور تک پہنچتا ہے۔ یہ سفر 50 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ 50 سال! یہ سب خیالات، فلسفی بادشاہ، غار کی تمثیل، تعلیم کا نظام، یا اس سے پہلے محافظوں کا طرز زندگی، یہ یقیناً بہت سے سوالات کھڑے کرتے ہیں، اور یہ سننے والوں کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ سوچیں اور اپنی رائے کامنٹس میں شیئر کریں۔ اگر یہ گفتگو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور مزید ایسی بحث کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اچھا، تو افلاطون نے مثالی ریاست کا نقشہ تو کھینچ دیا، لیکن وہ حقیقت پسند بھی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی ادارے ہمیشہ قائم نہیں رہتے، ان میں زوال آتا ہے۔ کتاب 8 اور 9 میں وہ اسی زوال کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ کیسے چیزیں بگڑتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے بہترین حکومت یعنی ایرسٹوکریسی یا فلسفی بادشاہت آہستہ آہستہ بگڑ کر ڈیموکریسی میں بدلتی ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی وہ حکومت ہے جہاں عزت اور فوجی شجاعت کی قدر سب سے زیادہ ہو، جیسے قدیم اسپارٹا۔ یہاں عقل کے بجائے جذبہ، اسپرٹ غالب آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بگڑتی ہے۔ کیسے؟ عزت کی خواہش دولت کی خواہش میں بدل جاتی ہے، اور ریاست اولیگارکی بن جاتی ہے، جہاں صرف دولت مندوں کی حکومت ہو۔ امیر و غریب کی تقسیم گہری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اولیگارکی سے؟ اولیگارکی سے ڈیموکریسی یعنی عوامی جمہوریت پیدا ہوتی ہے، جب غریب امیر حکمرانوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی میں سب کو برابری اور ہر قسم کی آزادی ملتی ہے۔ افلاطون کو ڈیموکریسی پسند نہیں تھی۔ ان کے نزدیک ڈیموکریسی میں آزادی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، قانون کا احترام کم ہو جاتا ہے، کوئی بھی قابلیت کے بغیر حکومت میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک رنگین چادر کی طرح ہے جس میں ہر رنگ ہے لیکن کوئی نظم نہیں، اور ان کے خیال میں اسی بے لگام آزادی سے سب سے بدترین چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ٹرہی، امریت یا استبداد۔ جب آزادی انتشار میں بدل جاتی ہے تو لوگ ایک مضبوط لیڈر کی تلاش کرتے ہیں جو نظم و ضبط قائم کر سکے۔ یہ لیڈر پہلے عوام کا پروٹیکٹر بنتا ہے، انہیں امیر لوگوں کے خلاف اکساتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے کر مکمل آمر یا ٹائرنٹ بن جاتا ہے، اپنے مخالفین کو ختم کرتا ہے، جنگ چھیڑتا ہے۔ اور افلاطون کے لیے ٹائرن سب سے بدترین حکمران اور سب سے بدنصیب انسان ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ اپنی وحشی غیر قانونی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ اس کی روح میں خوف، پچھتاوا اور اندرونی خانہ جنگی ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر سب سے طاقتور لیکن اندر سے سب سے کمزور اور غلام ہوتا ہے۔ اس طرح افلاطون پھر سے اپنے اصل نقطے پر واپس آتے ہیں۔ انصاف، چاہے وہ ریاست میں ہو یا فرد کی روح میں، یعنی عقل کا کنٹرول، وہی اصل خوشی اور صحت ہے، جبکہ بے انصافی، خاص طور پر ٹائرنٹ کی صورت میں، بدترین غلامی اور مصیبت ہے۔ فلسفی بادشاہ سب سے زیادہ خوش ہے، ٹائرنٹ سب سے زیادہ ناخوش۔ وہ ایک کیلکولیشن بھی کرتے ہیں، 729 گنا کا فرق بتاتے ہیں خوشی میں۔ ہاں، وہ ایک قدرے پیچیدہ حساب ہے، لیکن نقطہ یہی ہے کہ فرق بہت زیادہ ہے۔ کتاب کے اختتام پر افلاطون 2 اور اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں، ایک تو شاعری پر تنقید دوبارہ، اور دوسرا روح کی لافانیت یعنی immortality آف the soul۔ ہاں، وہ شاعری، خاص کر ٹریجڈی اور کامیڈی پر دوبارہ تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ صرف نقل کی نقل ہے، حقیقت سے 3 درجے دور، اور یہ انسانی جذبات کو بیجا طور پر اکساتی ہے، عقل کو کمزور کرتی ہے۔ اس لیے مثالی ریاست میں اس کی گنجائش نہیں۔
حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شاعری اپنا جواز پیش کر سکے تو اسے خوشی سے قبول کریں گے۔ لیکن پھر وہ ایک بہت امید افزا بات کرتے ہیں، روح لافانی ہے، امورٹل ہے۔ اس کی کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اندرونی برائی سے تباہ ہوتی ہے، جیسے جسم بیماری سے، لوہا زنگ سے۔ روح کی اندرونی برائیاں کیا ہیں؟ بے انصافی، ظلم، بزدلی، جہالت وغیرہ۔ لیکن یہ برائیاں روح کو خراب تو کرتی ہیں، اسے بیمار کرتی ہیں، لیکن اسے فنا نہیں کرتی۔ ایک بے انصاف شخص کی روح مرتی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور باہر کی کوئی چیز جیسے جسم کی موت، وہ روح کو تباہ نہیں کر سکتی جب تک وہ روح کو خود برا نہ بنا دے۔ چونکہ روح نہ اپنی اندرونی برائی سے فنا ہوتی ہے، نہ بیرونی چیز سے، اس لیے وہ لافانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اپنی اصل حالت میں خوبصورت اور سادہ ہے۔ اور اگر روح لافانی ہے تو انصاف کا صلہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا پھر تو۔ بالکل۔ آخر میں وہ ایئر کی کہانی، میتھ آف ایئر سناتے ہیں، ایک سپاہی کی کہانی جو مر کر واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں اپنے اعمال کا حساب دیتی ہیں، 1000 سال تک جزا یا سزا پاتی ہیں، اور پھر انہیں اگلی زندگی خود چننے کا موقع ملتا ہے۔ اپنی اگلی زندگی خود چنتا۔ ہاں، ان کے سامنے بہت سی زندگیوں کے نمونے رکھے جاتے ہیں، بادشاہ، غلام، جانور، عام انسان۔ اور لیچیسز، قسمت کی دیوی، کہتی ہیں کہ عقلمندی سے زندگی چننا سب سے اہم ہے۔ غلط انتخاب تباہی لا سکتا ہے، اس کے لیے علم اور عقل ضروری ہے۔ پھر روحیں ایک سفر کرتی ہیں اور نیا جنم لیتی ہیں۔ یہ تو بہت گہرا اور پراسرار اختتام ہے۔ اس پراسرار کہانی کے ساتھ ہی جمہوریہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جو سوالات زیادہ اٹھاتی ہے اور شاید تیار جوابات کم دیتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد شاید یہی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرنا۔ انصاف کیا ہے؟ بہتر معاشرہ کیسے بنے؟ اچھا انسان کون ہے؟ افلاطون کی جمہوریہ جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کو روشن کرنے، اپنی سوچ کو وسیع کرنے کا عمل ہے، ایک ذہنی ورزش ہے۔ یہ ہمیں انصاف، اخلاق، سیاست اور ایک بہتر انسان بننے کے بارے میں بنیادی سوالات پر واقعی سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم کی جستجو، تنقیدی فکر، سوال اٹھانا اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش، یہی ہماری قومی ترقی کی کنجی ہے۔ کتابیں اس سفر میں ہماری بہترین دوست اور رہنما ثابت ہو سکتی ہیں، ہمیں دانشور بننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ایک آخری سوال جو افلاطون شاید ہم سب سے پوچھنا چاہیں گے، وہی غار کی تمثیل والا۔ کیا ہم صرف اپنی زندگی کے غار میں سایوں کے پیچھے بھاگنے پر راضی ہیں، یا ہم حقیقت کی روشنی کی تلاش میں باہر نکلنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سوچنے کے لیے ایک نکتہ۔